روزے ہوں، عید ہو، شب رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے جناب، ہم لیڈیز نے گھر کی صفائیاں بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، بڑوں کو بھی دیکھنا ہے اور گھر کے سارے کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم عورتوں کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک اسپیشل بلیسنگز جو ہوتی ہیں نا ان سے نوازا ہوا ہے کہ عورت ایک ٹائم میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک ٹائم میں کتنے سارے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم لوگ ایک زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کریں گے، اور میں بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ فلاں والا وظائف ہم لوگ کریں تو ہمارے گھر میں پیسے آ جائیں گے، فلاں وظائف کریں تو ہمارے گھر میں رزق آ جاتا ہے، فلاں وظائف کرنے سے ہماری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے باتوں کو منوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب یہاں پر الحمدللہ صبح ہو چکی ہے۔ ہم عورتوں کی صبح جو ہوتی ہے نا رمضان المبارک میں تو صبح 3 بجے ہی ہو جاتی ہے اسی طرح سے میں بھی صبح 3 بجے جاگ جاتی ہوں، اس کے بعد پھر سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب آج میں نے لگا لی مشین، تو میں نے سوچا جلدی سے تھوڑے سے کپڑے ہیں ان کو واش کر لیتی ہوں۔ کپڑے واش کرنے کے بعد پھر میرا دل کیا کہ میں صحن کو بھی واش کر لیتی ہوں، مٹی مٹی سی ہوئی تھی، میں نے صحن بھی واش کر دیا، گملوں کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی۔ اچھا میرے گملوں کو دیکھ کر آپ لوگوں نے کہنا نہیں ہے کہ گملے بڑے ہیں، تو جناب یہ میرا شوق ہے اور میں نے اپنے گھر میں سے ہی چیزیں لے کر ان میں پھول لگائے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں۔ میں بہت سارا ٹائم جو ہوتا ہے نا ان گملوں کے ساتھ سپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ ٹماٹر کے پودے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو اتنے پھول لگتے ہیں لیکن ٹماٹر نہیں بن رہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی پتہ ہے اس کا کہ کس طرح سے ٹماٹر بنیں گے تو پلیز میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پودے ہو چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ نا ٹماٹر نہیں لگ رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جناب آج جمعہ المبارک کا دن ہے، سب میری بہنوں کو مجھے دیکھنے والوں کو جو ہے نا میری طرف سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہمیں رمضان کے پورے روزے خوب جو ہے نا اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات ہو گئی نا کہ ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا اتنا جو ہے نا مطلب کہ دل دیا ہوا ہوتا ہے، اتنی ہمارے اندر برداشت ہوتی ہے کہ ہم ایک ٹائم میں نا صفائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم نے مشین بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگ کوکنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ نا ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک الگ ہی جو ہے نا بلیسنگ سے نوازا ہوا ہے۔ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، اور خاص طور پر وہ عورت جو اپنے گھر پر رہتی ہے، باپردہ رہتی ہے اور جو ہے نا اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اگر چاہیں نا جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہونا کیا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، باپردہ رہنا ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ جنت میں جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسلام کو بہت آسان بنایا تھا، ہم لوگوں نے خود اپنے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ کوئی بھی پرابلم آپ کے پاس پیش آ گئی ہے، آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ صرف فرض ادا کر لیں۔ 2 فرض جو ہے نا فجر کے ہیں، 4 اس کے ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 جو ہے مغرب کے ہیں اور 4 عشاء کے ہیں، 3 وتر ہیں، وہ بھی ادا کر لیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے ہم لوگ جو ہے نا اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے بات کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ نا میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھیں کہ تو آپ پہلے پیسے سے مالا مال ہو جائیں گے یہ والا وظیفہ پڑھیں آپ جو ہے نا آپ کو گاڑی مل جائے گی، یہ والا وظیفہ پڑھیں آپ کو گھر مل جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس طرح سے ملا ہے نا تو آپ مجھے بھی کوئی وظیفہ لازمی بتائیے گا۔ وظیفے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا ایک حقیقت بتاؤں نا تو میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر
کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ تم یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور میں تمہیں گاڑی دوں گا، تم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے میں تمہیں یہ چیز دوں گا۔ اگر ہم لوگ قرآن پاک کی آیات کو ہی وظائف کے طور پر استعمال کریں نا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت رحیم کریم ہے، وہ سننے والا ہے، اور اس کا جو کلام پاک ہے وہ برحق ہے۔ وہ اس کو پڑھنے والوں کو ضرور جو ہے نا ان کی خواہشات جو ہے نا پوری کرتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی پیر فقیر کی بات میں آ کر آپ لوگ یہ نہ کہا کریں کہ یہ تعویذ میں نے کروا لیا، یہ میں نے جو ہے نا وظیفہ مجھے فلاں پیر نے بتایا تھا، یا پھر میں نے یہ تعویذ لا کر اپنے گھر میں لٹکا لیا۔ نہیں، یہ ساری شرکتیں ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں۔ یہ صرف انسانوں کو جو ہے نا ان کا راہ بھٹکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے نہ بنیں۔ پہلی قومیں جو تھیں اسی طرح سے برباد ہوئی تھیں۔ قرآن پاک پڑھیں، جتنی تلاوت ہو سکی ہے کریں۔ وظیفہ کرنا ہے تو یاسین کا کریں، وظیفہ کرنا ہے سورہ الرحمن کا کریں، وظیفہ کرنا ہے سورہ ملک کا کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی رہنمائی رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یقین کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے کوئی وظیفہ لا کر آپ لوگوں کو پڑھنے کی یا کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں کہ وہ پاک اور رحیم ذات ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے انسان کو۔ تو آپ لوگ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان پر غور کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ زندگی بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جتنا ہے اس پر راضی رہنا شروع کر دیں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازتا ہے کہ جہاں سے کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے کبھی بھی کوئی مطلب جس طرح سے کرتے ہیں نا کہ 41 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ 21 دن کرنا ہے، یہ 11 دن کرنا ہے، یہ اتنے دن کرنا ہے، کبھی بھی میں نے نہیں کیا۔ الحمدللہ میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ پر کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اور 5 وقت کی جو نماز ہے، اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز جو ہے نا اس کا عادی بنائیں۔ میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ انسان جب اس راہ پر لگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سارے جو ہے نا دروازے کھول دیتا ہے، پھر رحمتیں وہاں سے نازل ہوتی ہیں جہاں سے کبھی ہم لوگوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو قرآن پاک کی جتنی ہو سکتی ہے نا اس رمضان المبارک، جتنی ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کام جو ہوتے ہیں نا دنیا کے وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں ختم ہونے، کبھی بھی نہیں ختم ہونے۔ اور دیکھیں 11 ماہ ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا، ہمارا کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کر دیں، دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو کبھی دے کے نوازتا ہے، کبھی لے کے نوازتا ہے۔ تو کبھی بھی شکر کا دامن نہ چھوڑیں، ہمیشہ شکر ادا کریں۔ اگر آپ بہت امیر ہیں تب بھی، اگر آپ غریب ہیں تب بھی، کیونکہ جو ہے نا ایک تو غرور جو ہوتا ہے وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ ہمیشہ سر نیچا رکھنا چاہیے، خدا سے ہمیشہ اس کی فقیری مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں اور مجھے اپنی فقیری میں ہی رکھنا۔ تو کوئی خاص بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں لگے کہ میں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات بہت بڑی ہے جو میں نے کی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سارے صبح سے کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جو میں نے کیے۔ اس کے بعد پھر غسل کیا، نماز پڑھی۔ تو نا جو ہے نا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی جو ہے نا لازمی رکھیں۔ جہاں پر صفائی نہیں ہوتی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ بات بھی جو ہے نا پکی ہے، میں نے یہ بھی آزمایا ہوا ہے کہ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی نا وہاں پر رحمت نہیں آتی۔ تو جناب یہاں پر میں بنا رہی تھی کڑھائی، اس کے ساتھ میں نے پکوڑے بنائے، اس کے ساتھ میں نے چنے کی چاٹ بنائی۔ جو ہے نا کوئی خاص نہیں تھا، بٹ الحمدللہ میں نے جو بھی بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا، ریڈی میڈ کچھ بھی نہیں لا کے بچوں کو کھلایا۔ تو گھر پر بنائے جو بھی بنائے تاکہ طبیعت صحیح رہے اور ہم اپنے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جب آپ لوگ افطاری کر لیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور ہم لوگ بیمار نہ ہوں۔ تو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے، اور جو ہے نا چینل پر اگر یہاں تک ویڈیو دیکھتے دیکھتے پہنچ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جناب، آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب۔ اللہ حافظ۔